جسے یہ لوگ کہتے ہیں ہماری جنگ ہے، تو آپ کی جنگ ہے تو پھر لڑو نا. آپ کی جنگ ہے تو پھر نیٹو کا سپلائی لائن کیوں بند کر رہے ہو آپ؟ بہت تکلیف ہو گئی. آپ کی جنگ ہے تو پھر شمسی ایئر بیس کیوں خالی کرایا؟ آپ کی جنگ ہے تو پھر بون کانفرنس کا کیوں بائیکاٹ کیا؟ کیا ہو گیا یکدم سے؟ 2001 سے جس غلط راستے پہ تم چلے تھے اس غلط راستے کا یہ انجام ہوگا. خشت اول چون حد معمار کج کا سریا میرا ود دیوار کج. اور میں پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک راستہ ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ملک کو نہیں بچا سکے گا. آج ہماری سلامتی کو خطرہ در پیش ہو گیا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. آپ لوگ جو نعروں میں بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو ذرا مسئلے کو سمجھیں اور پھر کام کریں. اس کے بعد تو بنیادی بات یہ ہے کہ آج ہم ان پالیسیوں کو بھگت رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو جاتا ہے، عافیہ صدیقی کا واقعہ ہو جاتا ہے، 2 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں، سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے. ہم وزیر اعظم اور صدر مملکت سے لے کر عام شہری تک سب اینٹی امریکہ بن جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک دم سے ایک ہی واقعے کے ساتھ آپ امریکہ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ یکجہتی کا مظاہرہ کریں. کبھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، کبھی اے پی سی وزیر اعظم بلا رہے ہو یکجہتی کرنی ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ قوم کو اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم امریکہ کے خلاف ہے، لیکن یہ جو جن واقعات پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں ذرا اتنا تو تھوڑا سوچ لو کہ اس قسم کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، یہ کس پالیسی کی کھوک سے جنم پاتے ہیں؟ یہ تمہارے ان غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ان کی سزا قوم کو بھگتنی ہوتی ہے. تو نتائج پھر یہی ہوں گے. جمعیت علماء کو دعا دو کہ انہوں نے قوم کی رہنمائی کی، قوم کو راستہ بتایا. یہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کر دی ہے. اور ابھی پارلیمنٹ میں جو ہم گئے ہیں، اس پارلیمنٹ کے اندر جب پالیسی کا سوال آیا اور پورے پارلیمنٹ کے مقابلے میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا تو پارلیمنٹ نے کہا آپ کا موقف قبول ہے. اگر جمعیت علماء وہاں موجود نہ ہوتی تو پارلیمنٹ کا ٹھپا لگ جاتا کہ امریکہ سے اتحاد کی پالیسی بالکل صحیح تھی، لیکن پارلیمنٹ نے کہا پالیسی غلط ہے. ابھی جب یہ 2 مئی کا واقعہ ہوا یا اس کے بعد حقانی نیٹ ورک کا مسئلہ ہوا تو پھر بلایا انہوں نے یہ یکجہتی. ہم نے کہا جی یکجہتی تو وہ ہوتی ہے جب پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے. 18 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ ادارہ ہے وہ، اور آپ تمام لوگوں کی اتفاق رائے سے ہم پارلیمنٹ میں گئے تھے. تو پارلیمنٹ کا فیصلہ یہ قومی یکجہتی کہلاتا ہے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس یکجہتی کو کس نے سبوتاژ کیا. کیا جی ایچ کیو کا رخ ایک طرف ہے، پارلیمنٹ کا رخ ایک طرف ہے، حکومت اور وزارت خارجہ کا رخ ایک طرف ہے. جب ہم مختلف سمتوں میں سفر کریں گے تو یکجہتی کہاں سے پیدا ہوگی؟ پارلیمنٹ کی قرارداد پر آپ عمل نہیں کریں گے اور روز روز اس رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. آپ بتائیں کہ
آخر یکجہتی پھر کہتے کس کو ہیں؟ اور یہ جو آپ حضرات نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یکجہتی کے لیے بلاتے بھی ہو اور یکجہتی کو سپوتاش کرنے کے ذمہ دار بھی آپ ہو۔ اور پھر ہمارے ملک کی عجیب صورتحال ہے، جب نئی حکومت بنی تو ہمیں ایک چیز کی تلاش تھی۔ ہم نے کہا جی کشمیر کے حوالے سے مشرف صاحب کے زمانے میں ایک فارمولہ طے ہوا تھا 4 نکاتی، تو اس بارے میں ذرا ہمیں اگر معلومات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا جی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، گم ہو گیا ہے۔ بڑے حیران، یا اللہ، اتنی ذمہ داری کے ساتھ 2 ملکوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، کچھ نکات طے ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا طے ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ، گم ہو گئے، ریکارڈ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں مشرف کے ساتھ چلا گیا وہ، اس نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ ابھی ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ جب یہ سرارا چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا تو پھر انہوں نے قومی سلامتی کو بٹھایا، کمیٹی کو بٹھایا کہ جی آپ لوگ ہمیں تجاویز دیں، ہم پالیسی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم کس چیز پہ تجویز دیں؟ 2001 والا ریکارڈ ہمارے سامنے لاؤ، اس وقت کیا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی نکات کو ہم دیکھ لیں گے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک۔ ہفتے کے بعد اجلاس بلایا، ہم لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے جی اس کا تو ریکارڈ نہیں ہے، ہمیں مل نہیں رہی کوئی چیز، وزارت خارجہ کو کنگال لو، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ ابھی کیا تماشا ہے؟ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں لوگ؟ تو پھر میں نے کہا جب ریکارڈ نہیں ہے تو پھر وہ کشمیر والے مسئلے کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، تو آپ کی حکومت آئی تو آپ نے معاملے کو فریز کر دیا، اور اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہے، اس پالیسی کو کیوں چلایا؟ یہ پالیسی کیوں برقرار رہی؟ اس لیے کہ امریکہ کہتا ہے کہ اس کو چلاؤ، یہ میری ضرورت ہے، اس ملک کو میرے اوپر نچھاور کرو۔ جب معاہدہ نہیں ہے، اس کا ریکارڈ نہیں ہے، خفیہ معاہدے کی دستاویزات ہمیں مہیا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تو جرم ہے۔ پھر ہمیں پوچھنے کا حق حاصل ہوگا کہ 10 سالوں کے اندر پاکستان کو 80 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، 35,000 سرکار کہتی ہے کہ سویلین لوگ شہید ہوئے ہیں، پھر ہمیں بتایا جائے کہ ملک کے اتنے بڑے نقصان کا ذمہ دار اور مجرم کون ہے۔ کون مالک ہے اس ملک کا؟ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ کرسیوں پر بیٹھ